یہ میں گزارش کروں گا کہ آگے کے دوست بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی برابر موقع ملے. چلے کر لا یار تیری مہربانی بات چلا رہی ریکارڈنگ چاہتی ہے چلے کر لا مجھے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ سیاست میں آ کے یا اس طرح کی بات کرنے کا کیا تمہارے لیے تمہارا وہ جو منصب ہے وہ کم ہے؟ یقیناً اس منصب کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ منصب بھی میرے اس منصب کا صدقہ ہے. لیکن جہاں کہیں کوئی شخص اس کے اختیار میں ہو یا اس کی دسترس میں ہو کہ وہ کوئی بہتری کا عمل کر سکتا ہے، معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ دین اسلام کے خلاف چلتا ہے. مجھے 2010 میں خان صاحب نے پہلی دفعہ رابطہ کیا اور الحمدللہ اس وقت اب آواز نہیں آنی چاہیے کہ ایک بات تقابل اب ہو سکتا ہے. خان صاحب نے 3.5 سال حکومت کی، 3 سال ان سے لیول پلینگ فیلڈ ماننے والوں نے 30 سال 35 سال حکومت کی. پہلے تو میں تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ پر ایک فکرہ گزارش کر دوں کہ کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ یقیناً اس وقت معاشرے میں لیول پلینگ فیلڈ ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پولیس نہیں نکلنے دیتی اور ان کے مخالفوں کو عوام نہیں نکلنے دیتی. یہ دیکھیے ذرا بات کہنے دیجئے کہ فیصل آباد خاص طور پر کہ جو خان صاحب کا دور آیا اس میں ملازمتوں کے حوالے سے کہ ان سے پہلے جہاں یہ کسی وقت پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا تھا فیصل آباد، کہ جس طرح کسی وقت انگلینڈ میں کپڑے کی صنعت عروج پر تھی، اس شے کو اس شہر نے عروج دیا. لیکن خان صاحب کے آنے سے پہلے لومیں جن پر کپڑا بنتا ہے وہ ڈسمینٹل ہو کر سکریپ کے بھاؤ میں بک رہی تھی. خان صاحب آئے، انہوں نے پھر یہ شہر دوبارہ ایک کاروبار کا گہوارہ بنا، کاروبار کا ایک مرکز بنا، جہاں ایک وقت وہ بھی آیا کہ لیبر باہر سے منگوانی پڑی. لیبر یہاں اویلیبل نہیں تھی. جتنے لوگ ہیں ان سب کو ملازمتیں مل گئی تھی. اس کے بعد میں بھی ملازمتیں تھیں اور یقیناً اس وقت کوئی غریب آدمی، جس طرح آج بھی یہ بات ہے کہ بھوکے سوتے ہیں، بچوں کو اپنے کو قتل کر دیتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ 3.5 سال کے دور میں یہ بات کہیں کسی وقت نہیں سنی گئی. کسی جگہ یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے بھوک سے، کسی ماں نے اپنے بچوں کو، کسی باپ نے اپنی جان کو لے لیا. یہ یقیناً خان صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس انداز میں اور اس طریقے سے اس ملک کے لوگوں کے لیے، اور یہ صرف فیصل آباد میں نہیں ہوا، یہ پورے پاکستان میں ہوا. اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں. ایک شہر جس کا میں عینی شاہد ہوں، یہ ابھی بات ہوئی تھی پہلے، کسی نے بات کی تھی سبز پاسپورٹ کی، اور میں نے عزت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے اوپر دیکھی. کہ اس وقت جب خان صاحب نے اسلامو فوبیا پر تقریر کی، میں کینیڈا سے امریکہ آ رہا تھا اور وہاں بدتمیزی کی گئی امیگریشن آفس پر. خان صاحب کی تقریر کے بعد جب میں دوبارہ کینیڈا جا رہا تھا تو اس امیگریشن آفیسر نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، ویلکم. یہ ایک حکمران کی وجہ سے
ایک انڈیویجول کو، ایک انفرادی ایک شخص کو یہ عزت جو ملنی ہے، یہ عزت پاکستان کو ملی، یہ پاکستان کے لیے یہ کام ہوا، پاکستان کے لیے یہ کارنامہ ہوا۔ میرے دوست کچھ قطر میں، کچھ امریکہ میں، ان کے خطوط آتے رہتے ہیں، وہ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بنگالی اور انڈین ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اتنا تمہارا ہمدرد شخص جس کو تم نے اس طرح اپنی حکومت سے نکال دیا اور پھر ان لوگوں کے حوالے کر دیا ملک جنہوں نے 16 ماہ میں عوام سے روٹی کا نوالا چھین لیا۔ وہ فیصل آباد جہاں وہاں پھر بھوک اور رنگ نے ڈیرے ڈال دیے، وہاں پھر ڈسمینٹل ہو کے مشینری بکنے لگ گئی، اور خان جب حکومت سے نکلا تو 19 ارب ڈالر پاکستان کے ریزرو تھے۔ 16 مہینے میں کیا ہوا کہ وہ 4 ارب ڈالر رہ گئے، صرف آج کے دور میں 4 ارب ڈالر رہ گئے۔ لوگوں نے ایلسیاں، دوسرے ملکوں نے ایلسیاں کھولنی چھوڑ دی۔ یہ پاکستان کی ایک شخص نے ایک فرد کی عزت کروائی اور دوسروں نے آ کے پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ شے کہ خان کو کیوں آنا چاہیے؟ خان وہ شخص ہے کہ جس نے جب بات شروع کی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کی، اور ان کے مخالفین جو ہیں انہوں نے جب بھی اندر بیٹھ کے بات کی تو ایمن فیلڈ کے لیے پلان بنائے اور دوسری جگہوں کے لیے کہ کس طرح سے کرپشن کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ملک کو لوٹا جا سکتا ہے، کس طرح سے ملک کے خزانے پر شب خون مارا جا سکتا ہے۔ یہ شے، اور اس کو یہ شے دیکھی جائے کہ جہاں جہاں ہمارے ادارے کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں، یقیناً یہ سب کے لیے ان کے لیے ایک انتہا سے زیادہ افسوس ان کے لیے بات تھی کہ ان کے 3 سال مارے گئے۔ یہ لفظ شاید پتہ نہیں میں واضح کر سکا کہ نہیں جی، کہ انہوں نے جو 3 سال میں بے ایمانی کرنی تھی، کرپشن کرنی تھی، وہ ان کا نہیں ہو سکا، اور یہ افسوس ان کو آج بھی ہے کہ ان کے 3.5 سال مارے گئے، کہ اگر خان نہ ہوتا تو پتہ نہیں اور ایون فیلڈ کے ساتھ اور کیا کچھ بنا لیتے۔ اور یہ عزیزان دیکھیے کہ خان صاحب کا جو یہ نعرہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ ہے، اس میں اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس ظلم کو مٹانے کے لیے، ظالم کو نکیل ڈالنے کے لیے، ظالم کو بحیرہ ہند میں نیست و نابود کرنے کے لیے، انہیں اس میں دھکا دینے کے لیے کہ پھر یہ کبھی باہر نہ نکل سکے، خان صاحب کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ اب یہ شے جو کہ ان الیکشنوں میں جو خاص بات ہوئی ہے کہ نشان چھین لیا گیا، اور اس نشان کے چھیننے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں کرپشن میں جو آتی ہیں، جو ریگنگ میں آتی ہیں، وہ کی گئی کہ اگر نیچے ایک نشان دیا گیا ہے تو وہ اوپر دوسرے کو دیا گیا ہے، دوسرے کے لیے اوپر ایک نشان ہے پی ٹی آئی کے مدے کے لیے، نیچے دوسرا نشان ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی، جس وقت بھی، ایک تو یہ کہ جوک در جوک نکلے، صرف خود نہیں، اپنے گھر کے افراد، اپنے ہمسائے، اپنے دوست، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے ملنے والے، اپنے جاننے والے، اپنے جو بھی پی ٹی آئی کو محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے نکلے، اور یہ ذہن میں سوچ کر جائے کہ آپ نے سبز بیلٹ پیپر پر کون سا نشان ہے جس پر مہر لگانی ہے، اور سفید بیلٹ پیپر پر کون سا نشان ہے جس پر مہر لگانی ہے۔ اور اس میں یہ کہ جس طرح سے ڈاکٹر نثار صاحب کا مور ہے کہ سبز بیلٹ پیپر جو ہے اس پر مور پر نشان لگانے، جو نیچے ہیں رانا صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں، اس میں مینار پر آپ لوگوں نے مہر لگانی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سفید اور سبز، کہ سبز جو قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے وہ کون سا آپ کا امیدوار ہے، اور یقیناً خان صاحب جب دوبارہ جوک در جوک آپ لوگ نکلیں گے تو یقیناً پھر خان کو وہ 804 کا نمبر جو ہے وہ ان سے ہٹ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر خان بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کہ وہ
جھکا نہیں وہ بکا نہیں وہ بھاگا نہیں، ورنہ یہ تو اب ایک عام روٹین تھی، کرپشن کرو 4 دن جیل میں رہو اور اس کے بعد انگلینڈ بھاگ جاؤ۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ بڑی بات کہ جب حکومت میں نہیں ہے تو انگلینڈ میں رہیں گے۔ عید شب رات آئی ہمارے ہاں ایک پردیسی جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ عید و شب راتوں پر اپنے وطنوں کو جاتے ہیں، کیا یہ لوگ عید شب رات یا دن دہار جو کوئی آتا ہے کیا یہ کبھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ اپنے وطنوں کو نہیں بھاگ جاتے؟ کیا جہاں ان کی اولادیں ہیں، جہاں ان کے کاروبار ہیں، جہاں ان کی نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، جہاں ان کے گھر بار ہیں، وہاں نہیں فوراً بھاگ جاتے یہ؟ اور یہ شے کہ وہ شخص جو اتنی تکلیف میں، اتنی مصیبت میں، اتنی مشکل حالات میں بھی اپنے عوام کے درمیان کھڑا، پاکستانیوں کے درمیان کھڑا ہے، پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہے، اس شخص کو سپورٹ دینے کے لیے ہمارا ایک ووٹ چاہیے اس کو۔ یہ ووٹ جو ہے یہ جب گھروں سے جوک در جوک نکلیں گے، اس کے نامزد امیدواروں پر ان کے نشانات پر مہر لگائیں گے تو تقریباً پھر جو بہت سے مضبوط بھی ہیں ان کی بھی کام پہ ٹانگ ہو جائے گی۔ اور یہ شیش میں اب دن درمیان کا کل کا رہ گیا ہے، پرسوں اس وقت تک، اور یقیناً آپ کے ہاں سے، آپ کی طرف سے، آپ کے گھروں کی طرف سے، آپ کے احباب کی طرف سے یہ جوک در جوک نکلنا ہے، کیونکہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پلان ایک ہو رہا ہے کہ اگر لوگ کم نکلے تو پھر دھاندلی ہوگی، اگر لوگ زیادہ نکلے تو پھر دھاندلی نہیں ہو پائے گی۔ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے، اس پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے، اس پاکستانی کو پاکستانی بنانے کے لیے، اس سبز پاسپورٹ کی عزت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، اپنے بہتر احوال کے لیے، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں آج نکلنا ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے سیدھے ہاتھ ڈاکٹر نثار صاحب، ادھر رانا آفتاب صاحب کے صاحبزادے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک نام ہے، اور یہ عمران خان کا دوسرا نام ہے، اور آپ نے جو ان کے نشانات پر مہر لگانی ہے وہ لگانی ہے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے لگانی ہے، پاکستانی کو مضبوط کرنے کے لیے لگانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا محمد العالمین العالمین ہمارے ملک کو امن و عاشقی کا گہوارہ بنا، بدماشوں کو یہاں سے ختم کر، آج یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما۔ العالمین جو کوئی ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے برے خیال رکھنے والے، برے عمل کرنے والے، بری سوچ رکھنے والے، بار الہ انہیں تباہ بیٹا تیری جت انشاءاللہ، بیٹا تیری جت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آئے ہمارے گھر، وہ آئے ہمارے گھر، یہ ان کی عنایت تھی، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ میرے لیے انتہائی اہم دن ہے کہ آج 66 جیل دھاندرا میں ہمارے علماء ونگ کے سردار مخدوم سید حبیب عرفانی چشتی عالیہ سندر شریف تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ باتیں تو وہی آپ سے کریں گے
میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی دوست یہاں کھڑے ہیں شاید میں ان کی شان و شوکت یہ اہتمام نہ کر سکا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن سے الیکشن کمپین شروع کی ہے میں جہاں جاتا ہوں کوئی جلسہ کرتا ہوں پولیس پیچھے پیچھے میں آگے اور آدھی کمپین تو میں نے موٹر سائیکلوں پہ کی ہے، 1-2 کٹ میں نے رکشوں پہ بھگتائے ہیں اور بس ایسے چھپ چھپا کے، لیکن میرے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے تو امر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، حسینیت کے قافلے میں کھڑے ہیں۔ ہم نے سر نہیں جھکایا، ہم جھکے نہیں، ہم ڈرے نہیں۔ بابا جی آپ یقین کریں گے اگر پولیس میرے تک محدود رہتی تو مجھے یہ تکلیف نہ ہوتی، پولیس میرے تک محدود رہتی یہ تکلیف نہ ہوتی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ پولیس نے میرے گھر کی چادر اور 4 دیواری کو بھی نہ چھوڑا اور میری 80 سالہ 85 سالہ والدہ کو بھی تنگ کیا، لیکن ہم نے یہ سارا ظلم اور جبر برداشت کیا۔ اس لیے برداشت کیا کہ اگر آج ہم جھک گئے، اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو ہماری آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہم آج اگر کھڑے ہیں تو پاکستان کی خاطر کھڑے ہیں، اس پاکستان کی خاطر کھڑے ہیں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور سینہ کھول کے دکھائیں گے۔ چوری بریک تے ماں اس آج غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر وعدہ و جام سے گزر۔ پھر مولانا کہتے ہیں کہ میں جو سر بر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ جہاں آئے ہیں ہمیں آپ کے آنے سے ہمیں تقویت ملی ہے، حوصلہ ملا ہے، ہم سب آپ کے خاص طور پہ مشکور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف! پاکستان تحریک انصاف! جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ میرے بھائیوں میرے سے ایک وعدہ کرو کہ کیا آپ مرشد عمران کے لیے، کیا آپ بابا جی کے لیے 8 فروری کو انتخابی نشان مینار اور مور پہ ٹپا لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے میرے سے وعدہ کرو کہ عمران خان کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وہ وفا کے سپاہی بن کے پاکستان تحریک انصاف کو جتاؤ گے بھی، اس اڈیالہ جیل کی دیواریں بھی توڑو گے اور عمران عمران خان آئی ذرا زور سے بولو، آئی